صبر کرنا چاہیے اور چھوڑنا نہیں چاہیے. اللہ پاک کی مرضی ہے، اور جب اللہ پاک کو منظور ہوگا تب انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں اثر بھی لائیں گی. دوا کیسے کرتے ہیں؟ بعضوں کا دوا لیتے ہیں، دوا اثر نہیں کرتی، ڈاکٹر بھی تسلی دیتا اب لیں، ابھی سٹارٹ کیا ہے، اثر کرتے کرتے کرے گی. تو سم ٹائم یہی ہوتا ہے کہ کچھ اوراد و وظائف مستقل پڑھنے پڑتے ہیں اور کافی دنوں تک پڑھنے پڑتے ہیں، تو آہستہ آہستہ اس کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر ہم اس بات کو بھی تو نہیں جانتے نا کہ کون سی چیز مجھ سے دور ہوگی تو میرے لیے بہتر ہے، اور کون سی چیز میرے قریب رہے گی تو میرے لیے بہتر ہے. تو یہ تو اللہ پاک کی مرضی ہے، اور ہمیں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. یہ تو ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم پڑھتے صحیح نہیں ہیں، ہمارے پڑھنے کا انداز درست نہیں ہوتا. میں اس کو میڈیسن سے مثال دوں کہ آپ کو میڈیسن بھی باقاعدہ ایک طریقہ کار کے تحت دی جاتی ہے. ناشتے سے پہلے یہ ہے تو ناشتے کے بعد یہ ہے تو 2 گھنٹے کے بعد یہ ہے تو آدھی گولی یہ ہے. آپ اس کو اس کی ترتیب کے ساتھ لیتے ہیں. اب اس کی ترتیب بدل دیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کی اثرات میں بھی تبدیلی آ جائے گی. اوراد و وظائف کا بھی اسی طرح کا ایک انداز ہوتا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، پھر درست پڑھنا ہے، مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. اس میں قرآنی آیات بھی ہوتی ہیں، حدیثوں میں بھی یہ اوراد و وظائف بیان ہوتے ہیں، بزرگوں سے بھی اوراد و وظائف بیان کیے گئے ہوتے ہیں. تاہم درست پڑھیں اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں. پڑھنا ہرگز نہ چھوڑیں، پڑھتے رہا کریں. اور اگر اس میں مزید آپ بہتری چاہتے ہیں تو جو اس یوں سمجھے کہ ماہرین ہوتے ہیں اور ہماری اس کو کہتے ہیں اسپریچول کیور، روحانی علاج کے ماہرین ہیں ہوتے ہیں. ماشاء دعوت اسلامی کا باقاعدہ ایک شعبہ ہے، تو ان سے دوبارہ آپ رابطہ کر لیں. جیسے کہ بیماری دور نہیں ہے تو ہم ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی دوا بدل دیں، تو ہو سکتا ہے کوئی ورد و وظیفہ ایسا کر دیا جائے کہ ٹھیک ہے اب یہ نہیں یہ بھی پڑھ لیا کریں، تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے. اور یہ جو میں نے کہا یہ پریکٹیکل چیزیں لوگوں نے کیا ہے اور اس سے فرق پڑا ہے. چھوڑنا نہیں چاہیے، پڑھتے ہی رہنا چاہیے. میرے امیر سنت سے جب مردوں کے وظیفے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ مرد کا سب سے بڑا وظیفہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. اب فرائض چھوڑ کر، دیگر عبادات کو چھوڑ کر جو ضروری عبادات ہیں، پھر ہم جس فرق کی طرف غور کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں آپ کو غور کرنا چاہیے. تو نماز کی پابندی کریں اور اپنا ظاہر و باطن ستھرا رکھیں. دعا ہے نا، دعا کتنی اہم عبادت ہے. خود اللہ فرماتا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے تعلق سے فرمایا دعا سنت ہے، عبادت ہے. اور دعا و بخل عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اب یہ دعا ہی لے لینا، اگر کھانا حرام ہے، پہننا حرام ہے، دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ فرماتا ہے میں مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. تو اوراد و وظائف ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہماری مشکل دور ہو جائے، دعا کرتے ہیں کہ ہماری مشکل دور ہو جائے، اللہ پاک کی رحمت نصیب ہو. تو طریقہ کار بیان کیے گئے ان کو فالو کرنا چاہیے. اللہ پاک نے چاہا تو فرق پڑے.